لانے کے بعد لنگڑا ہو گیا. جب گاڑی آپ اتار رہے تھے یا تو آپ لنگڑے ہوں گے یا وہ ہو جائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, اگر جانور طاقتور ہے آپ کو لنگڑا کر دے گا یا وہ گر جائے گا. تو بھی یاد رکھیں قربانی جائز. اگر ٹانگ اتنی ٹوٹ گئی ہے نا, چلنے کے قابل نہیں ہے, تو اب قربانی جائز نہیں ہے اس کی. اس جانور سے قربانی نہیں ہوگی. آنکھ میں کچھ لگ گیا بھاگتے ہوئے, آنکھ اندھی ہو گئی, تو بھی جائز نہیں ہے. جانور لاتے وقت اور باندھتے وقت بقرعید سے پہلے ان میں سے کوئی عیب پیدا ہو گیا جو جس سے قربانی نہیں ہوتی, تو اب اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. اب کریں کیا؟ تو مالدار ہیں اگر تو پھر دوسرا لے کر آئیں, اور اگر غریب ہیں تو آپ پر قربانی ساقط ہو گئی. سمجھ رہے؟ پھر چاہیں اس کو بقرعید میں کر دیں, نہ کریں, کر دیں اس امید پر کہ اللہ قبول کر لے تو بھی ٹھیک ہے. تو لیکن دولت مند ہے تو دوبارہ کرنی پڑے گی. تو اس لیے قربانی کا جانور لانے کے بعد تھوڑا سا خیال کر لیا کریں کوئی آنکھ ناک میں اس کے کچھ لگ نہ جائے. البتہ جب جانور کو قصائی ذبح کرنے کے لیے لٹا رہا ہے یا آپ خود لٹا رہے ہیں, اس وقت اگر ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی یا کچھ ہو گیا تو قربانی ہو جائے گی. سمجھ رہے بات کو؟ جب ذبح کرنے کے لیے گرا رہے ہیں نا اس کو, اس دوران اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو وہ معاف ہے, کیونکہ وہ ذبح کرنے کے لیے جب گراتے ہیں تو عموماً کچھ نہ کچھ تو بہرحال ہو ہی جاتا ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے پہلے جو ہے نا اس کا تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. اچھا, یہ تو تھا جانور چوری ہو گیا, گم ہو گیا, آپ لائے, کھونٹے سے باندھا, صبح صرف کھونٹا نظر آ رہا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, بہتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. چور کو اتنی تمیز نہیں کہ بھائی جب تو گیا تھا تو یہ کھونٹا بھی ساتھ لے جاتا, یہ دل جلانے کے لیے تو نے یہاں کیوں چھوڑ دیا. آپ نے تلاش کیا, سب کچھ ہو گیا, نہیں ملا. وہی حکم ہے, اگر دولت مند ہیں, مالدار ہیں, ابھی بھی صاحب نصاب ہیں, ایک اور لے آئیں. ضروری نہیں مہنگا لائیں. 6 مہینے کا, میں نے کہا دمبا بھی صحیح ہے, 6 مہینے کا موٹا تازہ دمبا بھی کر لیں گے, سستا مل جاتا ہے. اور مسئلہ ہے تو وہی تیسرے دن عصر کے بعد جا کے, تیسرے دن جائیں عصر کے بعد, وہ ٹہلنے کے چکر میں ہوتے ہیں, وہ یہ بیچو کسی طریقے سے. تو واجب ادائیگی اتنا مشکل کام نہیں ہے. 6 مہینے کا موٹا تازہ دمبا کر لیں, سستا ترین آپ کو مل جائے گا, اس سے بھی قربانی انشاءاللہ ادا ہو جائے گی. کیونکہ آپ نے نیت کی تھی موٹا تازہ بیل, وہ تو چور لے گیا نا, اب جو ہے وہ واجب کم از کم ذمے سے ساقط ہو جائے, اس لیے. اور اگر آپ غریب ہیں تو بس وہ چور کے ذمے قیامت کے دن, آپ کے ذمے انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. بعض فقہا کہتے ہیں اگر آپ غریب ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہو گئی تھی, اس لیے دوسرا جانور کرنا پڑے گا, لیکن بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں, واجب نہیں ہے. تو آج کل اسی قول کو اختیار کیا جاتا ہے, اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایسی بات, بشرو ولا تعسرو, لوگوں کو تنگی میں مت ڈالو, یسرو, اور لوگوں کو آسانی میں رکھو. تو اب پہلے غریب تھا لا کے, اور وہ ڈبل تاوان پڑ جائے گا اس کے اوپر. تو جانور اگر چوری ہو جائے یا گم ہو جائے تو اگر مالدار آدمی ہے تو اس پہ دوبارہ لانا واجب, ویسا ہی ضروری نہیں ہے, چھوٹا موٹا کوئی لے آئیں. اور اگر غریب آدمی ہے تو اس پہ قربانی ساقط ہو گئی. سمجھ رہے؟ ایک اور مسئلہ, لائے آپ جانور 15,000 کا, 20,000 کا, لاتے ہی راستے میں ریٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کی نیت بدل جاتی ہے. نیت بدل جاتی ہے نا, پاکستانی قوم ہے, لائے تو تھے چلو 50,000 کا بچڑا لے کے آ رہے ہیں, لوگوں نے پوچھا کتنے کا, 50, واہ یار 55 کا دو گے. اب دل میں خیالات آ رہے ہیں, بے ضمیر بن جا, 5,000, ٹھیک ہے نا, یہ وسوسے آتے ہیں نا. لایا تو تھا قربانی کی نیت سے, کما لے 5,000, تو نہیں کما سکتے. سمجھ رہے بات کو؟ نہیں کما سکتے, اس جانور سے تجارت نہیں کر سکتے. البتہ یہ آپشن ہے کہ اس کو 55 کا بیچ کے 55 والا اب لے آئیں اٹھا کے. سمجھ رہے ہیں؟ اس نیت سے بیچ دیں کہ چلو 55 میں اور اچھا مل جائے گا, اس سے سستا نہیں, اس سے مہنگا لا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے بعض لوگ یہ ہوشیاری کرتے ہیں کہ جب قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو قربانی کی نیت سے نہیں خریدتے, بلکہ اس نیت سے خریدتے ہیں کہ کوئی اچھا کسٹمر مل گیا تو اس کو پہنا دیں گے, نہیں ملا تو اس قربانی کی نیت ذبح کر لیں گے. یہ بھی جائز ہے, مگر اس میں نقصان یہ ہے کہ جب تجارت کی نیت سے لے کر آئیں گے
تو راستے میں لانے میں جو دھول مٹی ہے وہ ثواب میں شامل بولو بھائی نہیں ہوگی. اس کا گوبر، اس کا پیشاب، جو جس سے آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، یہ جو تکلیف ہے، اس تکلیف پہ آپ کو اجر نہیں ملے گا. گھر لا کے جب آپ نے باندھا، اس کو جو چارہ کھلا رہے ہیں، اس کا بھی اجر نہیں ملے گا. اجر اس دن ملنا شروع ہوگا جب آپ قربانی کی نیت کر لیں گے. تو اجر زیادہ بہتر چیز ہے. تجارت کوئی غریب مسکین آدمی ہو وہ کر لے، ایک الگ بات ہے. تو اس لیے جب جانور خریدیں تو نیت سے خریدیں، پھر لے کر آئیں. بولے جتنی بھی قیمت لگ جائے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. اچھی قیمت لگ گئی تو پھر اس اچھی قیمت والا لانا پڑے گا جانور. سمجھ رہے بات کو؟